بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنی بیوی کو یہ 5 جملے بولتے ہیں تو ایک بار یہ بیان ضرور سنیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کو 5 جملے بولنے والے شوہروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اپنی شریک حیات کو یہ 5 جملے بولنے والے شوہر زندگی میں کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے پاتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بیوی کو یہ 5 جملے بولنے والے شوہروں کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے تو خدا کی قسم آپ زندگی میں موت کے منہ میں جانا تو پسند کریں گے، لیکن اپنی بیوی کو یہ 5 جملے کبھی نہیں بولیں گے۔ یہ 5 جملے بہت بڑے خطرناک ہیں۔ بیوی کو 5 جملے بولنے والے شوہر کے گھر میں کبھی بھی اچھا وقت نہیں آ سکتا۔ ایسے شخص کا گھر ہر وقت غربت کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ ایسا شخص دن رات پریشانیوں کے سمندر میں غرق رہتا ہے۔ مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں اس گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کو یہ 5 جملے بڑے ہی شوق سے بولتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہے، چیختی ہے، فریادیں کرتی ہے۔ یہ جملے وہ زخم ہیں جو بیوی کے دل پر ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو نہ کبھی بھر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی مٹ سکتے ہیں۔ بیوی تنہائی میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ بیوی کے آنسو ایک ایسی بد دعا بن جاتے ہیں جو شوہر کی زندگی کو مشکلات کے طوفان میں دھکیل دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، بیوی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو کسی کو تکلیف دیتا ہو۔ خاص طور پر اپنی شریک حیات کو یاد رکھیں، بیوی آپ کی زندگی کی ساتھی ہے، آپ کی دعاؤں کی شریک اور آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اس کا دل توڑنا نہ صرف آپ کے گھر کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے بلکہ آپ کے رزق اور سکون کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش رکھیں، کیونکہ جب وہ خوش ہوگی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ خدارا میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ یہ 5 جملے بول کر اس کے دل کو اتنا مت تڑپاؤ کہ وہ اپنی اذیت کے لیے اللہ کے دربار میں فریاد پیش کرے۔ یاد رکھو، اگر بیوی نے اللہ کے حضور تمہارا نام لے کر رونا شروع کر دیا تو یہ آنسو تمہارے لیے ایسی مصیبت بن جائیں گے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ جب ایک مظلوم بیوی اللہ سے انصاف طلب کرتی ہے تو زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ اپنے الفاظ اور رویے کو قابو میں رکھو، کیونکہ کسی کا دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے اور بیوی کا دل توڑنا ایسا جرم ہے جو تمہاری زندگی کو مشکلات کے سمندر میں دھکیل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے جملے ہیں جو کسی بھی صورت میں بیوی کے سامنے نہیں بولنے چاہیے۔ میرے سامنے جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں ان سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ گھر جا کر اپنے شوہروں اور بھائیوں کو یہ جملے ضرور بتانا تاکہ وہ آئندہ کے لیے یہ جملے بولنے سے گریز کریں اور شوہر حضرات خود بھی اپنے اوپر قابو پائیں۔ ان جملوں پر جو جملے ہمارے گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، جو جملے ہمارے گھر میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتے ہیں، جو جملے ہماری زندگی میں سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ 5 جملے بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک مولوی صاحب کا عبرت ناک واقعہ سناتی ہوں جو اپنی بیوی کو یہ 5 جملے بولتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ سب لوگ اس کی کہانی سن کر عبرت حاصل کرنے لگے۔ پیاری بہنوں، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ تبلیغی سلسلے میں ایک لمبے سفر پر نکلے تھے۔ راستے میں ان کا گزر
ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں نہ تو کوئی آدمی تھا، نہ پرندہ، نہ درخت، اور بس زمین تھی۔ زمین کے اوپر ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی اور اوپر آسمان تھا، لیکن اس ویرانے کے بیچ وہ اللہ والا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ریت کے وسیع میدان میں دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ قدموں کے نیچے ریت دھنس رہی تھی، جیسے زمین بھی ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتی ہو۔ چلتے چلتے وہ اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کا دل اللہ کی محبت سے معمور تھا، ریت کے طویل سفر میں تھکن کے آثار محسوس کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دور ایک دھندلی سی روشنی پر پڑی۔ دل میں امید جاگی کہ شاید یہ کسی بستی کی نشانی ہو۔ اس نے اپنی تیز رفتار کے ساتھ اس گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خدا کا شکر کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، چلو اب انسانوں کی بستی شروع ہو گئی ہے، وہاں پہنچ کر رات گزاروں گا۔ جیسے ہی وہ بستی کے قریب پہنچا تو بستی سے پہلے ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے کنارے پر ایک کچا سا مکان تھا جو نہایت سادہ اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس مکان کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ مکان کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جھریوں سے بھرے چہرے کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زمانے کی تھکن اور صبر کی گواہی تھی۔ اللہ والے نے نرمی سے آواز دی، السلام علیکم امی جی۔ بوڑھی اماں نے چونک کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، کون ہو اور اس سنسان راستے پر کہاں جا رہے ہو؟ بزرگ نے ادب سے کہا، امی جی میں ایک مسافر ہوں اور آج آپ کے مکان میں یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر رات گزارنے کی میں درخواست کرتا ہوں۔ اماں جی نے کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی چادر بچھا دی اور کہا، بیٹا یہاں سو جاؤ اور رات گزار لو۔ اب رات گہری ہو چکی تھی۔ قبرستان کی خاموشی اور چراغ کی مدھم روشنی نے ماحول کو عجیب سا سکون بخشا تھا۔ بزرگ نے اماں جی کی دی ہوئی چادر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند آنے لگی۔ بزرگ اسی چادر کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں کیا دیکھا کہ قریب ہی قبرستان میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر طرف قبریں کھل رہی تھیں اور مردے اپنی قبروں سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے خوف اور بے بسی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی زاروں قطار رونے کی آوازیں پورے قبرستان میں گونج رہی تھیں۔ ہر طرف ایک ہی فریاد سنائی دے رہی تھی، یا اللہ ہمیں اس مرے ہوئے مولوی سے بچا جو آج ہمارے قبرستان میں دفن ہونے آ رہا ہے۔ یا اللہ اسے ہمارے درمیان نہ آنے دے، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہم سب کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بزرگ خواب کی دنیا میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے کہ مردے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا۔ تمام مردوں کے ہونٹ کانپ رہے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف کی لہریں دوڑ رہی ہیں کہ یا اللہ اگر یہ مولوی ہمارے درمیان دفن ہو گیا تو اس کا عذاب ہمیں بھی گھیر لے گا۔ یا اللہ ہمارے قبرستان کو اس میت سے محفوظ رکھ۔ اللہ والے کی آنکھ خوف کے عالم میں کھل گئی۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، لیکن اتنے میں فجر کی اذانیں گونجی۔ انہیں یاد آیا کہ جو خواب فجر کے وقت آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے فوراً وضو کیا، اپنی عبادت کو تازہ کیا۔ نماز کے بعد وہ خواب کی سچائی جاننے کے لیے قبرستان کی طرف نکل پڑے۔ ان کا دل بوجھل تھا، قدموں میں بے چینی تھی اور ذہن میں خواب کے مناظر بار بار گردش کر رہے تھے۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ ایک گورکن زمین کھودنے میں مصروف تھا، مطلب قبر کھودنے میں
مصروف کھڑا تھا۔ اس کے قریب جا کر اللہ والے نے نرمی سے پوچھا، بھائی یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ گورکن نے زمین سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا، یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے مولوی صاحب کی قبر ہے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں یہاں دفنایا جائے گا۔ یہ سن کر اللہ والے کے دل میں خواب کا منظر مزید گہرا ہو گیا۔ انہوں نے گورکن کے قریب جا کر سنجیدگی سے کہا، یہ قبر کھودنا بند کر دو۔ گورکن حیرت سے رک گیا اور پلٹ کر فقیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ والے نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں تمہیں ایک خواب سناتا ہوں جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ پھر اللہ والے نے رات کو دیکھا ہوا خواب گورکن کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس مولوی کو ہمارے درمیان نہ دفنایا جائے۔ قبرستان والے کہہ رہے تھے کہ مولوی کے گناہوں کا موج اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ دفن ہوا تو ہمیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ والے کا یہ خواب سنتے ہی گورکن کے چہرے پر خوف اور حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے کھدائی روک دی اور تھرتھراتی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے مولانا پر بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ والے نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرا الزام نہیں بلکہ یہ وہ منظر ہے جو مجھے اللہ نے دکھایا ہے۔ گورکن نے چند لمحے خاموشی سے سوچا، پھر زمین پر رکھے اپنے اوزار اٹھائے اور قبر کھودنا بند کر دی۔ اتنے میں اللہ والے نے دور سے مولوی صاحب کے جنازے کو آتے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنازے کے ساتھ تھی۔ ہر کوئی غمگین اور افسردہ تھا۔ جنازے کے ساتھ چلتے لوگ مولوی صاحب کی نیک زندگی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے تو کوئی ان کے مومن اور متقی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اللہ والے یہ سب سن کر حیرت زدہ ہو گئے، دل ہی دل میں سوچنے لگے، میں نے تو خواب میں کچھ اور ہی دیکھا تھا، لوگ اسے نیک کیسے سمجھ رہے ہیں؟ جنازہ آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب جنازہ قبرستان کے قریب پہنچا، مطلب قبرستان کے اندر پہنچا، تو لوگوں نے گورکن سے پوچھا، قبر تیار ہے؟ گورکن کے چہرے پر خوف اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، قبر تیار کر رہا تھا لیکن میں نے کھودنا بند کر دی۔ لوگ حیران ہو گئے اور گورکن سے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ گورکن نے اللہ والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بزرگ ایک خواب لے کر آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ قبرستان کے مردے رو رہے تھے اور اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ اس مولوی کو ہمارے درمیان دفن نہ کیا جائے کیونکہ یہ مولوی بہت بڑا گنہگار ہے اور اگر اسے یہاں دفنایا گیا تو قبرستان کے تمام مردے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مولوی کی قبر کے اندر بہت بڑا عذاب تیار ہے، باقی والے مردے یہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے قبرستان کے تمام مرے ہوئے لوگ رو رہے تھے۔ یہ سنتے ہی جنازے کے ساتھ آئے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور گورکن کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ پھر دوسرے لوگ بھی آگے بڑھے اور تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ غصے سے بھرے ہوئے لوگ چلا کر بولے، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مولوی صاحب ہمارے لیے نیک، پاک اور مومن انسان تھے، ان کے بارے میں ایسی بات تم کیسے کر سکتے ہو؟ جب گورکن کو لوگوں کے غصے اور طعنوں کا سامنا زیادہ ہوا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں اب بھی قبر تیار کر دیتا ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور گورکن دوبارہ قبر کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد قبر تیار ہو گئی۔ لوگ میت کو اٹھائے قبر کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر رکھنے کے لیے جھکنے لگے تو ایک عجیب اور خوفناک منظر سب کے سامنے آیا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کی بھرمار تھی، مطلب بہت زیادہ بچھو تھے، کیڑے مکوڑے تھے۔
وہ کیڑے مکوڑے تیزی سے حرکت کر رہے تھے جیسے کسی چیز کے منتظر ہوں۔ حالانکہ یہ سردیوں کا موسم تھا، لیکن قبر کے اندر سے شدید گرمی نکل رہی تھی، جیسے جہنم کی کوئی کھڑکی اس قبر کی طرف کھل گئی ہو۔ لوگوں کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ حیرت زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی نے بے ساختہ کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا منظر ہے؟ یہ تو وہ مولوی صاحب ہیں جنہیں ہم نیک اور متقی سمجھتے تھے۔ آخر مولوی صاحب کون سے ایسے گناہ کرتے تھے جو انہیں اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اب وہ لوگ جنہوں نے گورکن کے منہ پر تھپڑ مارے تھے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھے۔ ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی حیران اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ آخر کار ایک بزرگ نے کہا، یہ قبر ان کے لیے مناسب نہیں، یہاں انہیں دفن کرنا درست نہیں، کوئی دوسری قبر کھودو، شاید اس میں یہ عذاب نہ ہو۔ پھر گورکن نے دوسری قبر کھودی، اس کے اندر سے بھی وہی سامنے آیا جو منظر پہلی قبر کے اندر تھا۔ اللہ والے نے آگے بڑھ کر سب کو مخاطب کیا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، لیکن الفاظ میں یقین اور وقار تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، بھائیو، یہ کیڑے مکوڑے اور یہ عذاب سب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اس مولوی کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں قبر کھود لو، یہ عذاب ہر قبر کے اندر ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں اس قبرستان سے دور دفنایا جائے تاکہ قبرستان کے دیگر مردے ان کے گناہوں کی سزا سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ والے کے الفاظ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ وہ حقیقت کو قبول کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ چند لوگوں نے قبرستان سے دور ایک جگہ تلاش کی۔ وہاں ایک قبر کھودی گئی جو قبرستان کی سرحد سے باہر تھی۔ لوگ خاموشی کے ساتھ میت کو وہاں لے کر گئے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل میں خوف اور شرمندگی سے بھرے ہوئے آثار تھے۔ آخر کار مولوی صاحب کو اس قبر میں دفنا دیا گیا۔ تدفین کے بعد سب لوگ وہاں سے واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر دور سے ایک عورت پر پڑی جو تیزی سے قبر کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی حالت غیر تھی، چہرے پر درد اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچی تو قبر کے ایک سرہانے پر کھڑے ہو کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے شوہر کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ، میرے شوہر کو کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے چہروں پر حیرانی کے آثار تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس عورت سے پوچھا، بی بی جی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ مولوی صاحب تو بہت نیک اور متقی تھے، ان کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ عورت جو مولوی صاحب کی بیوی تھی، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، ہاں، یہ دنیا کے سامنے تو نیک اور پرہیزگار تھے، لیکن گھر کے اندر میرے لیے یہ ایک ظالم شخص تھے۔ میں نے ان کے ظلم کے خلاف دن رات اللہ کے سامنے فریاد کی۔ یہ مجھے 5 ایسے جملے بولتے تھے جو میرے دل کو توڑ کر رکھ دیتے تھے، جن کی وجہ سے میں راتوں کو روتی تھی اور اللہ سے ان کے خلاف شکایت کرتی تھی۔ یہ میری عزت نفس کو کچلتے تھے اور میرے جذبات کو روندتے تھے۔ آج بھی میں ان کے لیے اللہ سے بد دعا کرتی ہوں اور قیامت تک میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یہ مجھے وہ جملے بولتا تھا جو میری روح کو زخمی کر دیتے تھے۔ ان جملوں نے میرے دل کو اتنا توڑا کہ میں دن رات اللہ کے سامنے روتی تھی۔ لوگوں نے التجا کرتے ہوئے کہا، بی بی جی، ہمیں بتائیں کہ آپ کا شوہر آپ کو کون سے 5 جملے بولتا تھا جن کی وجہ سے آج اس کی قبر میں عذاب ہی عذاب ہے۔ عورت نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میرے شوہر کا پہلا جملہ تھا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تیرے جیسی عورت سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرا شوہر
یہ جملہ مجھے دن میں کئی بار بولتا تھا اور یہی جملہ میرے دل کو ایسے چیرتا تھا جیسے کسی نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہو۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ تیری ماں نے تجھے کوئی تربیت نہیں دی اور تیرے نکمے باپ نے تجھے جاہل ہی رکھا۔ یہ الفاظ میرے والدین کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے تھے اور میں خاموشی کے سوا کچھ نہ کر پاتی تھی۔ تیسرا جملہ یہ تھا کہ تیرے ماں باپ کی غربت پر مجھے ہنسی آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بیٹیاں پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے تھیں جو اپنی بیٹیوں کو جہیز بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسا وار کرتا تھا کہ میں دن رات اللہ سے ان کے ظلم کی شکایت کرتی رہتی تھی۔ چوتھا جملہ یہ تھا کہ تو نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، تو میرے لیے صرف ایک عذاب ہے، تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن کر آئی ہے، پتہ نہیں تیرے جیسی مصیبت سے کب میری جان چھوٹے گی۔ یہ الفاظ میری روح کو چھلنی کر دیتے تھے اور مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ پانچواں جملہ یہ تھا کہ اگر تجھے میں نے چھوڑ دیا تو تجھے کوئی دوسرا اپنانے والا نہیں ملے گا کیونکہ تو کسی کے قابل ہی نہیں۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسے زخم چھوڑ دیتا تھا جو کبھی بھر نہ سکے۔ بیوی نے چیختے ہوئے کہا، بھائیو، یہ وہ زہر بھرے الفاظ تھے جو میرے دل پر روز وار کرتے تھے، روزانہ میرے دل کو توڑتے تھے، اور آج انہی الفاظوں کی سزا نے قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا ہے۔ پھر بیوی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں سب کچھ کرنا، اپنی بیوی کو یہ 5 زخم دینے والے الفاظ مت بولنا، اگر بول دیے تو پھر یاد رکھنا تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا میرے شوہر کے ساتھ ہوا۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگوں پر ایک گہری خاموشی چھا گئی، ان کے دل خوف اور شرمندگی سے بھر گئے۔ ان تمام لوگوں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ، ہمیں ان جملوں سے بچانا اور ہمیں اپنی بیویوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ تھے وہ 5 جملے جن کی وجہ سے شوہر کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب آ جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے شوہروں کا فرما بردار بنائے اور شوہروں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کرے، ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔